حضور سوال ہے کہ قرآن کریم میں غالباً آل عمران میں جہاں ذبیحہ کا ذکر ہے، حلال کھانے کا ذکر ہے، وہاں یہ ذکر آیا ہے کہ ہم وہ چیز نہ کھائیں جس پہ اللہ تعالیٰ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ آگے چل کر غالباً سورۃ الانعام میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وہ چیز بھی نہ کھائیں جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سوال یہ ہے حضور کہ ایسا گوشت جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام بھی لے کر اسے ذبح نہیں کیا گیا، کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کا ترجمہ کر لیں، اپنے سوال کا ترجمہ تو کر لیں۔ یہ دونوں آیات ایک دوسرے کے منافی یا مخالف نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی روشنی میں نسبتاً زیادہ وسیع مضمون سمجھ آ جاتا ہے۔ پہلی آیت جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر اگر کوئی چیز ذبح کر دی جائے تو خدا کے ماننے والے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، اور یہ شرط نہیں ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ لو تو پھر اس کو کھانا جائز ہو جائے گا۔ کلیتاً حرام ہے وہ ایسی چیزیں جیسے مردار حرام ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کے، وہ حلال نہیں ہو سکتا، یا چوٹ لگ کے مرا ہوا جانور حرام ہو جاتا ہے، یہ سور حرام ہے، وہ اس درجے میں چلی جاتی ہے۔ دوسری چیزیں وہ ہیں جن کو جو نیوٹرل ہیں، مثلا گوشت کو کاٹا گیا ہے انسان کے استعمال کے لیے، خون بہایا گیا، مردار کی شرط نہیں ہے، لیکن مارنے والے نے اللہ کا نام نہیں لیا، یہ ہے لم یوز کر بسم اللہ علیہا، یہ اس قسم میں آ جاتی ہے۔ اس کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانے والا کھانے سے پہلے خود بسم اللہ پڑھ لے تو حلال کے بعد بھی اس پر بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے غلط نیت شامل نہیں تھی، اس لیے وہ نیوٹرل درجہ رکھتی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو بخاری میں درج ہے کہ ایسا گوشت آتا تھا جس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ اسلامی طریقے کے مطابق ذبح ہوا ہے یا نہیں، بسم اللہ کسی نے پڑھی ہے کہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھی کہ تم بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور وہ گوشت جائز ہو جائے گا۔ اس لیے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف فرما دی جن پر قرآن نازل ہوا ہے تو کسی بحث اور جھگڑے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔